أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب۔ اے ایماندار لوگو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اور ان کی آواز کو قبول کرو، ان کی پکار پر جو ہے وہ لبیک کی آواز بلند کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہیں۔ جان لو اللہ تبارک و تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور بلا شبہ اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ ایسے فتنے سے ڈر جاؤ جو صرف تم میں سے ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ اور بھی دوسرے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جان لو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا والے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید کی سورہ انفال کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے اسے قبول کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری حیات اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں تو پھر اس کو خیر کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جو وہ کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو جمع کیا جانا ہے۔ اس آیت میں دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے اور حدود اللہ کے نفاذ کی طرف بلایا گیا ہے اور اللہ کے رستے میں جہاد کی طرف بلایا گیا ہے۔ کیا کائنات میں بسنے والوں، اگر دین اسلام کو اختیار کرو گے، حدود اللہ کا نفاذ کرو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، تو اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری حیات ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو اللہ تبارک و تعالی جب کسی آدمی کے دل کے درمیان اور خیر کے درمیان حائل ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس کو خیر کی کبھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ لوگوں ایسے فتنے سے بچ جاؤ، ایسی آزمائش سے اور ایسی مصیبت سے بچ جاؤ جو تم میں سے صرف ظالم لوگ جو ہیں انہی کو نہیں آئے گی۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے اور کوئی اس کے ہاتھ کو نہ روکے اور اس کے ظلم کو نہ روکے تو صرف وبا اور مصیبت اور عذاب جو نازل ہوتا ہے وہ ظالم کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، ایسی آزمائش جو ہے وہ صرف ظالموں کو اپنے گھیراؤ میں نہیں لیتی ہے بلکہ پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور جان لو اللہ تبارک و تعالی سخت عقاب والے ہیں، سخت سزا والے ہیں۔ اگر ظالم ظلم سے باز نہیں آتا تو اسے تو گرفتار کیا ہی جائے گا، اسے تو عذاب کی لپیٹ میں لیا ہی جائے گا۔ جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے روکتا نہیں ہے، اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت جو ہے اسے بھی اپنے لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ ان 2 آیتوں کی روشنی میں
آج کی گفتگو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس بات سے پوری دنیا جو ہے وہ بالعموم خبردار ہے اور واقف ہے، اور بالخصوص مسلمان تو جانتے ہی ہیں کہ یہود ایک مکار قوم ہے، بے وفا قوم ہے، ظالم قوم ہے، اپنے علاوہ کسی کو وہ انسان نہیں سمجھتے، کبھی انہوں نے انسانیت کا احترام نہیں کیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، پہلے دن سے لے کر آج تلک یہودیوں نے کبھی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کی ہے، ظلم کی اور درندگی کی ہمیشہ انہوں نے انتہا کی ہے، اور بے وفا اور مکار اور دھوکے باز اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ کسی انسان کو بھی اور بالخصوص مسلمانوں کو دوستی کی پینگیں جو ہے وہ نہیں بڑھانی چاہیے۔ قوم فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، یہی یہودی ہیں جن کے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور ان کو اپنی غلامی میں رکھتا تھا اور اپنا خوب کام لیتا تھا اور ظلم کرتا تھا اور معاوضہ نہیں دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، جس نے جا کر فرعون کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی اور متنبع کیا، بنی اسرائیل کو دین کی طرف بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، دریا میں رستے بنا دیے، انہی رستوں پہ چل کر یہ بنی اسرائیل اور یہود کے لوگ کامیاب ہوئے، اور اسی دریا کے رستوں پہ چل کر فرعون کو غرق کر دیا گیا اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آگے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہودیوں کی غذا کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارا، لیکن یہ وہی قوم ہے جنہوں نے ایک اللہ کو جاننے کے بعد، اس کے نبی کی دین کی باتوں کو جاننے کے بعد، ظالم سے نجات حاصل کر لینے کے بعد، آسمان سے نعمتیں آ جانے کے بعد، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور کہا موسیٰ تیرے رب پر تو ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اعلان جہاد ہوا تو کہا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جائے اور دشمنوں سے لڑے، ہم تو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم یہاں بیٹھے۔ ساری نعمتیں اور سارے انعامات اور فضل حاصل کرنے کے باوجود وہ نبی جو ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا، اس نے نجات بھی دلوائی، اسی کے ساتھ بغاوت کر ڈالی اور اسی کو دھوکہ جو ہے وہ دے ڈالا۔ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان کا بھی احترام نہیں کیا، ان کے اوپر غلط قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے اتہامات دیے اور ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، بلکہ ان کو پھانسی پہ لٹکانے کی، سولی پہ چڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم سے عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اٹھا لیا، اور وہ اپنے تئیں یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ وہی یہودی ہیں جو مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے جب آئے تو آپ نے ان سے معاہدے کیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ دیں، آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے ہم آپ کا دفاع کریں گے، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ ہمارا دفاع کرنا، ہم مدینہ میں ایک قوم بن کر رہیں۔ اتفاق ہو گیا۔ لیکن یہی وہ یہود مدینہ ہے جنہوں نے آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کو ڈسا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ایک کر کے گھیراؤ کیا، اور کچھ قبیلوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، کچھ کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا اور خیبر میں ان کو آباد کیا گیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کی جب سازشیں اور بے وفائیاں اور ان کے کرتوت چھپے نہ رہے،
چنانچہ ان کو جزیرہ عرب سے بے دخل کر دیا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہی یہود ہیں غالباً 1943 میں ہٹلر نے جرمنی کے اندر ان کو ناکوں چنے چبوائے، ان کے فراڈ کی وجہ سے، ان کے دھوکوں کی وجہ سے، ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے ان کو اپنے ملک سے باہر نکالا۔ جو بچے کھچے وہاں سے بھاگے۔ پوری دنیا میں کوئی یورپی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس وقت دشمنوں نے سازش کر کے کچھ بھولے مسلمانوں نے فلسطین کے اندر ان کو جو ہے وہ پناہ دی، اور پناہ ملنے کے بعد یہی شجر ممنوعہ پھلتا اور پھولتا رہا، اور پھر جو ہے انہی لوگوں کی شہرک کاٹنے لگا اور ان کی جڑیں جو ہے وہ کاٹنے لگا، اور آج غزہ کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دانے پہ دھکیل دیے۔ یہ وہ یہود مکار قوم ہے، یہ فراڈی قوم ہے، جنہوں نے عیسائیوں کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن عیسائی بھی دنیاوی مادیت پرستی کے شوق میں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر کیسے کیسے ظلم ان یہودیوں نے عیسائیوں کے اوپر بھی کیے ہیں۔ لیکن آج یہود و نصارہ ایک قوم بن کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، اور اپنی بے وفائی اور اپنی انسانیت سے دشمنی اور انسانیت سے ہمدردی کا نہ ہونا، اس کا منہ بولتا جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ آج پہلی بات تو میری یہی ہے کہ یہود یہ دنیا کے مکار ترین اور فراڈیے اور بے وفا اور ظالم ترین قوم ہے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کو کبھی بھی دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر آیات بھری پڑی ہیں کہ تم سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھنے والے اس کائنات کے اندر اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ یہودی لوگ ہیں۔ یہ تو اپنے منہ سے اپنی تمہارے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان کے دلوں میں بغض اور کینہ اور نفرت مسلمانوں کے خلاف بھری پڑی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ اس لیے مسلمان کو کبھی بھول کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات، کبھی ہم تاریخ پڑھتے تھے اور سقوط غرناطہ اور سقوط بغداد اور سقوط ڈھاکہ کی باتیں کی جاتی تھی۔ تاریخ میں رو رو کر جو ہے وہ کبھی انسان جو ہے وہ بیان کرتا تھا کہ سقوط غرناطہ ہوا، اور کہاں سقوط بغداد ہوا تاتاریوں کے حملے میں، جہاں پہ لاشوں کی لاشیں گرائی گئی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی لوگوں کی تعداد کو جو ہے وہ تہتے کیا گیا اور ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ اڑا دیے گئے۔ اور کہیں پہ ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج ہماری تاریخ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے سقوط غزہ جو ہے وہ ہوتا دکھا رہی ہے، اور معصوم جانوں کی کٹے پھٹے لاشوں کے ٹکڑے اور ماؤں بہنوں کی تاتار ہوتی ہوئی عزتوں کی چادریں ہوا میں بکھرتی نظر آتی ہیں، اور کہیں جوانوں کے اور بوڑھوں کے گوشت کے ٹکڑے اور انسانی جسموں کے ٹکڑے ہوا میں لہراتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سقوط غزہ پوری دنیا، پورا عالم، پوری کائنات ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو رہی کہ انسانیت کے اوپر ایسے بھی ظلم ہوتا ہے، اور انسانوں کا ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور خواب غفلت کی نیند جو ہے وہ سویا رہتا ہے، کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ سب لوگ اپنی عیاشی میں، اپنی دنیا کے اندر، اپنی موج کے اندر، اپنی منمانی کے اندر مست ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم آواز اٹھاتی ہے، نہ کوئی انسانی حقوق کا لمبردار ملک وہ جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں ہے عالمی میڈیا؟ کہاں ہے UNO، اقوام متحدہ؟ کہاں ہے ہیومن رائٹس تنظیمیں جو انسانی حقوق کا دفاع کرنے والی ہیں؟ کسی کا دفاع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک جملہ زبان سے نکالتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ دسمبر کے مہینے میں ہر سال آزادی کی باتیں کرتے ہیں اور حقوق کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں عورت کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، فلاں نسل کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، فلاں ایسی
قبیلے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، فلاں علاقے پہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج غزہ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے جاتے اور ہواؤں میں بکھیرے جاتے ہیں، لیکن کسی زبان کے اوپر ایک کلمہ بھی نہیں نکلتا۔ تف ہے، پھٹکار ہے ایسی تنظیموں کے اوپر، ایسے سربراہوں کے اوپر جنہیں سوائے اپنی عیاشی کے، سوائے اپنی دنیا کے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق کے محافظ ہیں، ہم انسانی حقوق کے وہ کمیٹیوں کے سربراہ ہیں، ہم وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے یہ کام کرتے ہیں، ایک زبان سے کلمہ نہیں نکال سکے، اور سارے کے سارے خواب غفلت میں مدہوش ہیں، بلکہ الٹا وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو وہ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ انہی کی قراردادیں پڑھ لیجئے، ان کی تاریخ دہرا لیجئے، ان کی تنظیموں کے اندر رپورٹوں کو پڑھ لیجئے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ظلم ہے، فلاں علاقہ فلاں کا ہے، فلاں علاقے میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج دخل اندازی نہیں، ظلم کی اخیر کر دی گئی ہے، انسانوں کے اوپر وہ درندگی کا پہاڑ وہ گرائے گئے ہیں کہ درندوں کے ساتھ اور موذی جانوروں کے ساتھ انسان ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسروں سے کیا گلہ کرنا ہے؟ OIC، عرب لیگ، مسلمانوں کی تنظیم، عرب ممالک کی تنظیم، وہ کہاں خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے؟ وہ کس بیماری کا علاج ہے؟ اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ اگر مسلمانوں کے قوم کے لیے وہ دفاع نہیں کر سکتی، دفاع تو بہت دور کی بات ہے، آپس میں مل بیٹھ کر اس موضوع پہ بات کرنے کو بھی شاید آج گناہ سمجھا جا رہا ہے، ایسی OIC کا کیا فائدہ ہے؟ ان سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ آج اگر گلہ ہے تو مسلم آبادی سے گلہ ہے۔ 2 ارب کے قریب مسلمان قوم دنیا میں موجود ہے، 2 ارب کے قریب، اور 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کے تمام سربراہان سارے کے سارے خواب غفلت میں وہ سوئے ہوئے ہیں، کسی کی زبان پہ ایک حرف افسوس نہیں نکلتا، ایک کلمہ وہ دفاع کا نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی روٹی اور ان کی پانی کا خرچ وہاں سے آتا ہے، انہیں زندگی اور موت وہاں سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف وہ بات کرنا اپنا وہ زندگی اور موت کا سودا وہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اور کوئی مسلمان ملک وہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار۔ عجیب انسانیت ہے، ایک انسان کا قتل ہو جائے، ایک جانور کا قتل ہو جائے تو پوری دنیا وہ شور اٹھا لیتی ہے، پوری دنیا کا میڈیا وہ اٹھ پڑتا ہے کہ یہ ظلم کیا گیا ہے، یہ زیادتی کی گئی ہے، لیکن سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں لاشیں گرا دی جائیں، مکانات بلڈوز کر دیے جائیں، اور ظلم و بربریت کا ایسا وہ نمونہ پیش کیا جائے کہ انسان کے رونگٹے وہ اکڑ کھڑے ہو جائیں، اور انسان وہ گھبرا جائے، انسان وہ آنکھیں وہ منظر دیکھ نہ سکیں، زبان وہ چیزیں وہ بیان نہ کر سکے، اور انسان وہ ٹس سے مسی نہ ہو، کوئی بات ہی نہ کرے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ اس دل کو وہ آگ لگ گئی، اس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ کہتا ہے مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، مجھے تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تم لوگ کہاں سوئے ہوئے بیٹھے ہو؟ رہزنوں نے تو یہ کام کرنے ہی کرنے تھے، دشمنوں نے تو یہ کام کرنے ہی کرنے تھے، لیکن اپنے بھی وہ خواب غفلت میں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے وہ تیار۔ جب ایسا ہوگا تو پھر یاد رکھیے یہ آیات جو میں نے پڑھی تھی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف اور صرف تم میں سے ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غزہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا مشرق وسطی ہمارا ہے،
انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ جو ہے وہ ہمارا ہے، ہماری حدود جو ہے یہ بڑی دور تک جاتی ہیں، پھر انتظار کیجئے کہ آپ کی باری جو ہے وہ کب آنے والی۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کا دفاع نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے آپ کبھی اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سوئے ہوئے لوگ جو ہے وہ خواب غفلت سے تھوڑا سا اٹھیں اور ہوش کے ناخن لیں اور سوچ و بچار کریں اور کچھ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ یہ ان مسلمانوں کا تحفظ نہیں ہے جو ذبح ہو رہے ہیں، ان کا تحفظ تو ہے ہی ہے، یہ حقیقت میں ہمارا اپنا تحفظ ہے، ہمارے دین کا تحفظ ہے، اپنے علاقے کا تحفظ ہے، اپنے مسلمانوں کا تحفظ ہے، اپنی آبادی کا تحفظ ہے۔ لیکن جو قومیں اپنا تحفظ بھی نہیں کرنا جانتی وہ دنیا میں زندہ رہنے کا جو ہے وہ کوئی حق نہیں رکھتی اور زندہ رہتی بھی نہیں ہے، تاریخ میں مٹ جاتی ہے۔ آئیے آج ہمارے اس موقع پر کرنے کا جو ہے وہ کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو میں اپنے علماء سے، اہل علم سے، دیندار طبقہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات سے گزارش ہے آپس کے اختلافات کو بھلا دیجئے۔ دشمن جب مسلمانوں پر بمباری کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، وہ نہیں دیکھتا، وہ بلا تمیز وہ تمام مسلمان جو کلمے کا نام لیتے ہیں انہی کے اوپر بمباری کر کے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے گزارش ہے، مولانا ساجد میر صاحب آپ سے گزارش ہے، طارق جمیل صاحب آپ سے گزارش ہے، مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے گزارش ہے، مفتی منیب صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ امت کے راہبر ہیں، آپ امت کے رہنما ہیں، آپ امت کے لیڈر ہیں، آپ مل بیٹھیے، آپس میں اکٹھے ہوئیے، اپنا اختلاف جو ہے وہ چھوڑیے، اپنا ایک بیانیہ تو ایک بنائیے، اپنی بات تو ایک بنائیے۔ ہماری بات اگر دشمن کے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتی تو اپنے سربراہان کے سامنے تو پہنچ سکتی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا بیانیہ تو جاری کیجئے کہ آپ کہاں پہ سو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان قوم یہ اپنے ہر بھائی کا دکھ اور درد، اپنا دکھ اور درد محسوس کرتی ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے، تم کیوں سو گئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے تمام لوگ ایک جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی مانند ہیں کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو سر جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، دائیں حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو بایاں حصہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر مشرق کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان اسے اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کہاں ہیں سوئے ہوئے؟ یہ مسلمان علماء سے میری گزارش ہے، اپنے اختلافات کو چھوڑیے، اس وقت اختلاف کرنے کا موقع نہیں ہے، اتفاق کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں متفق ہو جاؤ، ایک بن جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ، فرقہ بندی نہ کرو، وگرنہ یاد رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہیں دشمن جو ہے وہ پانی کے اوپر بہنے والے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت اتفاق کی اور اتحاد کی۔ میں تمام علماء سے اپیل کرتا ہوں اگر میری آواز پہنچتی ہے تو وہ سن لیں کہ آپس میں متفق ہو، بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کام کا جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل مرتب کریں اور اپنے بڑوں سے جو ہے وہ گزارش کریں کہ یہ کام کرنے والا یہ کریں اور یہ نہیں کرنے والا یہ نہ کریں۔ اگر مل بیٹھیں گے تو ہماری آواز میں قوت ہوگی اور وہ قوت والی آواز کسی کے اوپر جو ہے وہ اثر کر سکتی ہے، وگرنہ اکا دکا ہر بندہ اپنی جگہ پہ آواز اٹھائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب مسلمانوں کی جمعیت ہی نہیں ہے، کوئی قوت ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے بیانیے میں بھی کوئی قوت اور کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے اور مل بیٹھ کر ایک بات پہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے دفاع کا جو ہے وہ لائحہ عمل مرتب کر کے حکومت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ دوسری بات، ہم سب کو چاہیے کہ ہر بندہ اپنی اپنی آواز اٹھائے اور سب سے پہلے اپنے بڑوں سے گزارش کی جائے۔ میں بھی اپنی آواز اٹھاتا ہوں، آپ بھی آواز اٹھائیے، ہم اپنے
चीफ आर्मी स्टाफ जनाब चौधरी मोहम्मद आसिम नजीर साहब हफिज़हुल्लाह, उनसे दरख्वास्त करते हैं। वो हमारी इस्लामी फौज के सरबराह हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की एक मानी हुई फौज है, मजबूत तरीन फौज है, वफादार फौज है, और इसकी मिसाल जो है वो पेश की जाती है। जनाब हाफिज आसिम नजीर साहब, आप आसिम मुनीर साहब, आप जो है वो इस्लामी फौज के सरबराह की हैसियत रखते हैं। आप एटमी कुव्वत के मालिक हैं, आप मुसलमान कौम के मुहाफिज हैं। जरूरत इस बात की है कि आप आगे बढ़ें और इस्लाम का झंडा उठाएं और उम्मत मुसलमान की सरबराही करें और आगे बढ़कर उम्मत मुसलमान की हिफाजत करें। कौम आपकी मुंतज़िर है, कौम आपकी राहों को देख रही है कि हमारे बड़े कदम आगे बढ़ाए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारी जान भी हाजिर है, हमारा माल भी हाजिर है, हमारी इज्जतें भी हाजिर हैं, हमारे घर बार भी हाजिर हैं, लेकिन जरूरत है कि आप आगे बढ़ें। इसलिए कि इसमें किरदार आपने अदा करना है, हमने नहीं अदा करना। हम आपका साथ दे सकते हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए। कौन जो है आज किबला अव्वल भी, फलस्तीन भी और तमाम मजलूम मुसलमानों के ममालिक, तमाम मुसलमानों के इलाके जहां पे जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, आज कौम जो है वो किसी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की राहों की मुंतज़िर है और किसी मोहम्मद बिन कासिम की राहों की मुंतज़िर है, किसी खालिद बिन वलीद की क़यादत की जो है वो मुंतज़िर है और किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़ों की टापों की मुंतज़िर है। वो देखना चाहती है कि कोई आए और हमारी कोई मदद तो करे, हमारी कोई हिफाजत तो करे, हमारे के लिए कोई कोशिश तो करे। तो जनाब चौधरी साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप आगे बढ़िए। आप मुहाफिज हैं इस कौम के, आपका हक बनता है। आप इस्लामी तारीख के अंदर अपना नाम सुनहरी हरूफ से रकम करवाइए कि आपने मजलूमों की मदद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को मुकम्मल किया। मदद, मजलूमों की मदद करना, ये मेरे नबी का पैगाम, ये मेरे नबी का काम है। नबूवत के बाद भी और नबूवत से पहले भी आपने हमेशा मजलूमों की मदद की, अपनों की भी और परायों की भी। ये तो हैं ही अपने हैं, इनकी मदद करना ये हमारा फरीजा बनता है। लिहाजा मेरा आपसे पैगाम है कि आपका ये फरीजा बनता है, आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह कौम जो है वो दामे दिल में सुखने आपके साथ। जिस तरह की कुर्बानी की जरूरत है, कौम का हर नौजवान आपके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार। मेरी अम्मतुन्नास से भी अपील है, आप जहां पे सोशल मीडिया पे बैठते हैं, वहां पे बैठकर दुनियादारी के मामलात आप डिस्कस करते हैं, पैगामात शेयर करते हैं, इस आवाज को उठाइए और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। ये फलस्तीन का मसला सिर्फ फलस्तीन वालों का नहीं है, ये उम्मत मुसलमा का मसला है, ये हमारा मसला है, हम सब मुसलमानों का मसला है। हर बंदा अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, अपने पैगाम के जरिए, अपने मैसेज के जरिए पूरी दुनिया को बतलाए कि ये चंद मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है। और मुसलमान जाग रहे हैं और होश के नाखन ले रहे हैं, और अगर ये मुकम्मल जाग पड़े तो तुम्हें खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाएंगे। हमारी आवाज में अगर कुव्वत हो तो यकीनन दुश्मन के ऊपर खौफ और दबदबा और रोब जो है वो तारी होता है। लेकिन अफसोस कि हमारी गानों में तो आवाजें चलती हैं, फिल्मों में तो आवाजें चलती हैं, और ऊट पटांग बातों में तो बहुत सारे मैसेज जो है वो शेयर किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के कामों में जो है वो इंसान समझता है कि अगर मैंने कोई पैगाम शेयर कर दिया तो कल को तो मेरा अमेरिका का वीजा नहीं लगे, कल को तो मैं बरतानिया में नहीं जा सकूंगा, मेरी पोस्ट से जो है मेरे मैसेज से, मेरे एड्रेस से अगर कोई ऐसी पोस्ट शेयर हो गई तो फिर तो हमारे अकाउंट जो है वो बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अपने मुसलमान भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का जो है वो अज़म करना चाहिए। अगर हम एक मैसेज नहीं शेयर कर सकते तो अपनी जान का, खून का कतरा जो है वो कहां पे बहाने के लिए जो है वो तैयार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह काम भी करना चाहिए कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुश्मनों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट तो कर सकते हैं, किसी हद तक उसका जो है वो उनकी मुखालफत का इजहार तो कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करते? पूरी कौम मुसलमान अगर आवाम ही उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करे तो यकीनन उनकी मईशत के ऊपर एक कारी ज़रब पड़ती है। हर बंदा यही सोचता है कि मेरे करने से क्या फायदा,
میرے کرنے سے کیا فائدہ ہو، میرے کرنے سے کیا فائدہ ہو، فائدہ ہو نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے، ہر انسان کو اپنے اپنے حصے کا دیا جلانے کا حکم دیا گیا۔ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلائے۔ ایک دیا سورج کی روشنی فراہم نہیں کر سکتا ہے، 2 مل کر نہیں کر سکتے، 10 مل کر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو روشنی مہیا کرتے ہیں۔ اگر وہ دیے چند ایک مل جائیں تو بڑی روشنی ہو جاتی ہے، اس روشنی میں انسان چل سکتا ہے، اس روشنی میں انسان اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس لیے کم از کم اپنے اپنے حصے کا دیا تو جلائیں۔ آپ کو معلوم ہے معیشت یہ دشمنوں کا بھی کاری وار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا اور آپ کا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک قسم کا جینے کا حق اس سے چھین لیا گیا۔ اور پھر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے مشرکین کا اناج بند نہیں کیا، جس سے مشرکین تلملا اٹھے، کربلا اٹھے اور چیخنے لگے اور واویلا کرنے لگے اور آپ سے منت اور سماجت کرنے لگے، یا رسول اللہ اسے کہیے کہ ہمارا اناج جو ہے وہ چھوڑ۔ آپ نے پھر رحم کرتے ہوئے ان کا اناج جو ہے وہ چھڑوایا۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے پہ لگے ہوئے، نہیں بجھا سکے، لیکن شریعت نے ان کی تعریف کی۔ ایک چھپکلی وہ پھونکے مار رہی تھی اور آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ اس کی پھونکوں سے وہ آگ تیز نہیں ہو رہی تھی۔ شریعت نے کہا یہ دشمن ہے، دشمنوں کا دوست جو ہے وہ بھی دشمن ہوا کرتا ہے، لہذا کہا مسلمانوں اگر ایک ہی ضرب لگا کر چھپکلی کو قتل کر دو تمہیں اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا کرے۔ کو معلوم ہوا کہ کسی کا ساتھ جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ دے، اس کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کا کوئی ساتھ دے تو وہ ان کا ساتھی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ساتھ دے چاہے اس سے کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن اس کا حصہ جو ہے وہ شمار کر لیا جاتا۔ ایک چھپکلی کی پھونک کو شمار کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کی دشمن ہے۔ مسلمانوں جہاں کہیں تم چھپکلی کو دیکھو اسے زندہ نہ چھوڑا کرو، اسے قتل کر دیا کرو، اس کے قتل کرنے میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب۔ تو آج ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ایک مسلمان ان کی معیشت کا انحصار انہی کی پروڈکٹس کے اوپر ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ بیچتے ہیں اور نکما مٹیریل بھیجتے ہیں اور پیسے اعلیٰ درجے کے وصول کرتے ہیں، اسی سے وہ اپنی گنے ٹھیک کرتے ہیں، اپنے بم بناتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سارا اسلحہ تیار کرتے ہیں اور وہی اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان کی معیشت کی شہرت کو کاٹا جائے تو یقیناً دشمن کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس ہم نہ بات کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی پیغام شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہم دشمنوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی موت کا انتظار کیجیے، پھر اپنے پاس دشمنوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار کیجیے کہ ہماری باری جو ہے وہ کب آتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو باتیں ذکر کی ہیں ان میں جہاں تک کسی کا ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالیے، یہ نہ سوچئے کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا کام ہے کوشش کرنا، کوشش آپ کیجئے، اس کے اندر مدد کے رنگ بھرنا جو ہے وہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ یقیناً نازل ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کیجیے، کبھی تڑپ کر دعا تو کیجیے، کبھی رات کو اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے رو کر تو دعا مانگیے کہ یا اللہ ہمارے بھائی مظلوم چکی میں پس گئے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، یا اللہ ہمارے بس میں اور تو کچھ نہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا تو کر۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کی یہ تڑپ کر درد دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ آج انشاءاللہ نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں دعائے قنوت کروں گا، اس میں بھی دعا کریں اور اپنے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے اپنے طور پر جو ہے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی جو ہے وہ مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ تعالی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔